نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک سے بحمد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ملاقات کرانے کے لیے موقع فراہم فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو ایمان والوں کو بات دھیان سے سننی چاہیے۔ ہم سب کو خطاب ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب ہے، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو ان کی گنتی بعد میں پوری کر لے، اور فرمایا وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ایک مسکین کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو فدیے کے ساتھ بعد میں روزہ بھی رکھ لے گا، شوق کے ساتھ نیکی کرے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں روزے کے ثواب کا پتہ چل جائے، اجر کا پتہ چل جائے۔ آئیے ذرا دیکھیے، قرآن نے نا مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا والصائمین والصائمات، مومن روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے بخشش کا اور جنت کا وعدہ ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ الصوم، صیام سے نکلا ہوا، اس کا معنی ہے روکنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ لغوی تشریح یہ ہے، امساک سے بنا ہے، اور تشریح اصطلاحی اس کی کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے روزہ رکھے، صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانا پینا، اور بڑے بڑے گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ فرض فرمایا تھا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے جہاد کا کام لیا، دین کی دعوت کا کام لیا۔ اب مزید تک پرہیزگاری کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے روزہ فرض کر دیا، جو بندے کی برین واشنگ کرتا ہے، اس کی جسمانی ٹیوننگ کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیتوں کو جو ہے پیدا کرتا ہے، اور صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، ایسی تربیت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس کے مطابق روٹین بنا لیتا ہے سارا سال تو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے کستوری سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس خوشی کو وہ حاصل کرے گا۔ کتنا کچھ ہوگا۔ غیر افطاری کے وقت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، اس کے سامنے کھانا پینا ہے، اور اس کے کھانے پڑے ہیں، مختلف انواع کے جو کھانے پڑے ہیں، اب اس کی خوشی ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ کھانوں کا مرکز جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا روزہ دار کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، اللہ نے وہ روزہ داروں کے لیے بنایا ہے۔ جب روزہ دار آئیں گے تو وہ ریان کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور حکم ہوگا گزر جاؤ۔ جب وہ گزر جائیں گے
تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کے کام تو کر سکتے تھے، روزہ نہیں رکھ سکی زندگی میں، وہ اس دروازے سے نہیں گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا روزہ دار جو ہے، روزہ رکھنے والا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے اور بندے کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ لہٰذا اس لیے تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، فرمایا نہ جھوٹ بولے، نہ لغو بات کرے، نہ بیہودہ بات کرے، نہ رفث کرے، نہ بیویوں سے یعنی کہ دلچسپی لے اور ازدواجی تعلقات قائم کرے اور نہ ایسی باتیں کرے۔ اور فرمایا تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا اور لڑائی کرے تو وہ کہے انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اسے بدلہ نہ لے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے، اللہ اکبر، مرد عورت میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ممبر کی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، دوسری کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر آپ تشریف لے گئے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے خلاف عادت آج یہ نئی چیز دیکھی تھی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے آمین فرمائی ہے، یہ آج نئی سی اور نوکھی سی لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا یہ شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ روزے رکھ کے رب کی بخشش اور جنت کو حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، دکھ نہ دے کر، ان کا کہنا مان کر، ان کا دستے بازو بن کر، خدمتگار بن کر زندگی گزار کے رب کی جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی جو ہے ناکام ہو، برباد ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آدمی، اللہ اکبر، اس کے روزے کے افطاری کے وقت میں اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کس کے اوپر روزہ فرض ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھیں، ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر، مسافر کے اوپر، مریض کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور حاملہ عورت کے اوپر جو بچہ جنم دینے والی ہے، اور مرض یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے اور ذہنی توازن درست نہیں، اس مرد عورت کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ باقی سب کے اوپر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور مومن وہی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، اللہ کے نبی اگر میں 5 نمازیں پڑھ رمضان کے روزے رکھوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں جنت جاؤں گا؟ یا اس نے کہا جاؤں؟ فرمایا آپ اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اور ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں کروں میں جنتوں میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ فرمایا اس بات کی گواہی دینا اللہ کی سوا عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کا بندہ ہوں۔ نماز قائم کرنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، یہ رمضان کے پورے روزے، پورے مہینے کے روزے رکھنا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے صاحب کو پہنچ جائے اور حج کرنا بیت اللہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے بارے میں فرمایا تھا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ گویا کہ جنت ملتی ہے، ارکان اسلام 5 ہیں، 5 کو پورا کریں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث بھی بیان کی ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا، تو 5 ارکان کے اوپر تو اس کے اندر روزہ ہے۔ اگر کمرہ ہے نا، کمرے کی 4 دیواری اور ایک اس کی چھت ہے، اور ایک دیوار نہ ہو تو اس کو کمرہ نہیں برآمدہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر چھت نہ ہو، 4 دیواری ہو تو بالکل کمرہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے سارے ارکان کو پورا کرنا ہوگا۔ رمضان کے روزے مسلمان مردوں کو رکھنے ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ دنیا کی زندگی چھوڑ کے جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، فرمان برداری کرو گے، اچھے سلیقے اور طریقے سے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے، تو تم اللہ کے پاس پہنچو گے، پچھتاؤ گے نہیں۔ جو شخص دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھ کے پچھتائے گا،
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور یہ فضائل ہیں روزے کے۔ تو فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آخری بات یہ ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے احتساب کے لیے، اپنے آپ کی بخشش کروانے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، معافی کے قلم پھیر دے گا۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں ایک روزہ رکھتا ہے نا، من صام فی سبیل اللہ فی یوم واحد تباعد اللہ منہ 70 خریفا من النار، تو اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کرتا ہے۔ تو جب فرضی رکھے کہ کتنا، ایک روایت میں آتا ہے اگر ایک روزہ کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اور نہ رکھے، عذر بھی کوئی نہ ہو، تو ساری زندگی کے بھی روزے رکھتا رہے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب کے بیماروں کو بھی دین کو عمل کرنے کی وجہ سے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔